روایت میں آتا ہے، حضرت ابن انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اور اس کا ذکر کرنے والوں کو حضرت اسماعیل کی اولاد اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں پر فوقیت دی ہے، اور ان کی غلامی تو برداشت ہو سکتی ہے ان سب کی، لیکن یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہو رہا ہو، اور میں اس مجلس سے دور ہو جاؤں؟ اللہ اللہ، کیا شان ہے! محبت الہی کی کہ لوگوں میں بھی جو پیدا کر رہے ہیں آپ، اور خود بھی اپنے اندر انتہا تک پہنچی ہوئی ہے یہ شان۔ پھر اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر میں ہر وقت ڈوبے رہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اس کے ذکر سے تر ہو۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کا سامنا کرو، بس تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، یعنی دشمن سے لڑائی ہو، دشمن کا سامنا ہو، قتل غارت ہو، جنگ ہو، جس کو تم جہاد کا نام بھی شک دے لو۔ اس سے بھی بہتر بات یہ ہے جو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آج کل مسلمان تو یہ کہتے ہیں نا کہ جہاد سب سے افضل ہے، گردنیں کاٹو۔ دشمن کی تو گردنیں نہیں کاٹتے، اپنوں لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہرحال تو یہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے جو میں بات تمہیں بتا رہا ہوں، جس کو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہ سب جہادوں سے بڑھ کر جہاد ہے۔